بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالم لبراق أفضل الابتداء ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقول الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله صدق گرامی، جیسا کہ کل میں نے شروع میں ہی کہا کہ ایک سوال ذہن میں بڑھتا ہے کہ اگر ہمارا فرض یہ ہے، مومن کا فرض یہ ہے کہ اللہ کی رضایت پر راضی رہے، اللہ نے جو بھی نصیب میں دیا ہے اس پر شک و شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر دعائیں وغیرہ دعائیں کیوں کریں، دعائیں مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا۔ آج ایک برادر مومن نے یہی سوال مجھ سے پوچھا بھی، میں نے ان کو کل کی مجلس میں ان کو سینڈ کیا ہے، جو کل کی مجلس آپ سنیے، کل شروعات ہوئی، تقریباً مجلس ہوئی کل ہماری 1 گھنٹے کی، وہ عنوان یہی تھا کہ پھر کوشش کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اگر اللہ کی رضایت پر راضی رہنا فرض ہے تو پھر کوشش بھی نہ کرے انسان یا دعا بھی نہ مانگے انسان۔ بہت ساری باتیں کل گفتگو ہوئی، میں نے کہا کہ دعا ذات خود ایک عبادت ہے، چھٹے امام کی حدیث بھی تھی، اور دعا نہ مانگنا اللہ نے اس کو غرور اور تکبر میں شمار کیا ہے۔ قرآن کی آیت پیش کی آپ کے سامنے کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے، اس سے پہلے جبکہ دعا کا ذکر ہو رہا تھا، اس کا مطلب دعا ہی کے بارے میں ہے کہ دعا نہ کرنا یہ تکبر ہے، غرور ہے۔ دوسری وجوہات بھی کل بیان کی آپ کے سامنے کہ دعا سے جو چیزیں شروع میں مصلحت نہیں بھی ہوتی ہے، گڑ گڑاتے ہیں جب پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو دریائے رحمت جو ہے وہ اس میں جوش آتا ہے، تلاطم آتا ہے اور وہ چیز قبول ہو جاتی ہے، مصلحت پیدا کر دیتا ہے اللہ اس میں۔ تیسری ایک بات وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ دعاؤں میں جب ہم سچے دل سے اگر دعا مانگیں تو گناہوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ ابھی تو ہم دعا مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، گڑگڑا رہے تھے بارگاہ پروردگار عالم میں، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا قبول نہیں ہونے دیتی، ان گناہوں کو معاف کر دے، تمام بلا اور دعائیں وغیرہ کا ترجمہ میں نے کل پیش کیا آپ کے سامنے۔ تو اس وجہ سے بھی دعا مانگنا چاہیے۔ اور پھر یہ بتایا کہ دعاؤں میں علوم کے خزانہ پوشیدہ ہے، بہت سارے جو آج جو ٹیکنالوجی اور سائنس جو ترقی کر رہا ہے، بہت سارے لوگ ان دعاؤں سے سہارا لیا انہوں نے، یہ ساری باتیں کل ہوئی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کچھ باتیں اور میں کچھ چیزیں جو ہیں پوائنٹس میں آج لکھ کے بھی لایا ہوں، کیونکہ حافظہ اتنا قرآنی وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، جبکہ مجموعے میں بیان مختصر ہو، اگر مخلص ہے تو یہی کافی، ایک بار سلمان بھیجیے آپ۔ آگے آئیے۔ بہت سارے لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ مولانا جیسے دعا کی اتنی تاکید ہوئی ہے، دعا مانگو، ادعونی، اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، اور بھی تمام تاکید حدیثوں میں بھی اور قرآن کی آیت بھی، جبکہ ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
مثال کے طور پر ہمارا مریض ہے ہمارے یہاں، ہم نے بہترین ڈاکٹر کو دکھایا، بہترین ہاسپٹل میں، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں دکھایا، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو دکھایا، ہر طرح کی دوائیاں، کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس کے بعد پھر دعائیں، صدقات، بکرا کتنے. تو ابھی میرے ایک عزیز لکھنؤ میں جن کا انتقال ہوا، جوانی تھا، میرا داماد لگتا تھا وہ رشتے میں، سینکڑوں تو بکرے قربان ہو گئے اس کے لیے کہ اس کو شفا مل جائے. کورونا ہو گیا تھا اس کو، لیکن انتقال ہو گیا، آخر میں اس کا انتقال ہو گیا. اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے مالی معاملات میں بھی ہم ہر طرح کا انتظام کرتے ہیں. بہترین جگہ پر دکان ڈالا، مال بہترین دکان میں بہترین مال ڈالا، اور اس کے علاوہ ہر کوشش میں ہماری محنت میں بھی کوئی کمی نہیں، دعاؤں میں بھی کوئی کمی نہیں. اس کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہیں مل رہا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی اسے فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو عزیزوں، پہلی بات یہ، چونکہ یہاں پر شروعات میں کم سے کم بہت غور سے سنیے گا، تھوڑا سا فلسفہ اور منطق بھی ہے، لاجک بھی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آسان ہو جائے گی بات. پہلی بات یہ کہ یہ جو قرآن کا معنی ہی لوگ غلط کرتے ہیں، اس آیت کا لوگ یہ معنی کر جاتے ہیں ادعونی استجب لکم کا، یعنی تم مجھے پکارو میں قبول کروں گا. اللہ نے لفظ قبول تو استعمال کیا نہیں، کیونکہ عربی میں بھی لفظ قبول ہے، نکاح وغیرہ میں نہیں کہتے قبول تو میں نے قبول کیا ہے نا. لفظ قبول عربی میں موجود ہے. اللہ نے پھر یہ کہا ہوتا کہ ادعونی اقبل لکم، میں تمہارے لیے قبول کروں گا، یا قبل تو لکم، فعل ماضی بھی کبھی کبھی مستقبل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے نا، لیکن قبل تو کا لفظ نہیں آیا. اللہ نے کیا کہا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دوں گا. اب جواب دوں گا تو مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ پازیٹیو جواب رہے گا. اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت دیکھتا ہے، ظرفیت دیکھتا ہے، سامنے والے کو دیکھتا ہے کہ اس کو کیا، اس کے لیے کیا چیز اس کے حق میں ہے، کیا چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز فائدہ مند نہیں ہے. لہذا اللہ نے وعدہ قبولیت کا وعدہ نہیں کیا ہے کہ جیسے ہی تم دعا مانگو گے اپنی منزل اور اپنے مقصد تک پہنچ جاؤ گے. ہاں، ایک دعا تم نے مانگا ہے، اللہ نے اس پر، جسے آج کل ہندی میں یہ لفظ ہے پتا، کہتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ نے خود سے سنگیان لیا. ایک سنگیان لیتا ہے اللہ کہ ہاں مطلب اب اس پر اللہ اپنی مصلحت، اپنی حکمت اور ایک صلاۃ دے دیا. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے قرآن میں کہ تم دعا مانگو کہ میں فوراً قبول کر لوں گا، میں جواب دوں گا، ادعونی استجب لکم. اب یہاں پر عزیزان محترم ایک چیز پہ یہ توجہ دیجیے کہ جیسا کہ چلے بہت ساری باتیں فلسفے جانا گفتگو میں سوچتا ہوں بہت زیادہ گہری باتیں نہ کروں. خود ہمارے چوتھے امام ضرور آتے ہیں، دعائے افتتاح جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی، کم سے کم پہلی شب میں بہت تاکید ہے دعائے افتتاح. اس میں خود چوتھے امام نے فرمایا کہ الہی ان ابتغى عني اتبت بجهلي عليك. یہاں سے شروعات ہے. بہرحال تو کبھی کبھی دیر کر دیتا ہے، تاخیر کر دیتا ہے ہماری دعاؤں کو قبول ہونے میں، تو میں اپنی جہالت کی وجہ سے، امام سجاد ہمارے معصوم، میں اپنی جہالت، اپنی کم علمی، کم عقلی کی وجہ سے تجھ پر پرخاش کرتا ہوں، عتاب کرتا ہوں تجھ پر، جبکہ کسی چیز کے عاقبت اور انجام کے بارے میں مجھے خبر نہیں ہے. وہ صرف تجھے خبر ہے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے یا میری چیز میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. تو اللہ عاقبت امور کو اللہ جاننے والا ہے. چوتھے باب فرما رہے ہیں. تو اللہ نے قبولیت کا وعدہ نہیں کیا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا اپنے بارے میں کہ اگر ہر دعا قبول کر لے اللہ تو 6% آدمی بات میں پشیمان ہوتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوئی. مائیں باپ اور والدین کبھی کبھی غصے میں اپنے بچوں کو بد دعا دے دیتے ہیں، لیکن اگر ہم خدا نہ خاصہ وہ دعا ہر دعا قبول ہونے لگے تو صحیح سلامتی نہیں بچے گی. لیکن یہاں ایک تھوڑا سا میں ایک فلسفے پہ جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ابھی شروع ہے، ذہن آپ کا فریش ہے، بعد میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. ایک بار اور سلوات بھیجیے آپ اسی چیز کو میں تھوڑا سا عقلی اعتبار سے بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے، بہت غور سے سنیے، یہ 5 سے 10 منٹ، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی ایسی چیز مشکل بات نہیں رہے گی. دعا صرف
اقتضا ایجاد کرتی ہے، مقتضی کو موجود کرتی ہے. پھر مشکل ہے الفاظ، چونکہ میرے پاس مجبوری ہے کہ عربی اور فارسی کے ہی الفاظ ہیں ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ حوض علمیہ میں یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں عام طور سے عوام میں یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ایز اے ٹیچر. دیکھیے کوئی چیز جو دنیا میں اپنا اثر رکھتی ہے، تاثیر رکھتی ہے، کسی چیز کے اوپر کوئی اثر رکھتی ہے، وہ 4 باتیں ہوتی ہیں. بہت توجہ سے سنیے گا، 5 سے 10 منٹ صرف. پہلی بات یہ کہ وہ مقتضی، یعنی اس چیز کی اقتضا موجود ہونا چاہیے. مثال سے سمجھ میں آ جائے گی بات، ابھی گھبرائیے نہیں. مقتضی موجود ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس کی شرط بھی پائی جانا چاہیے، تب جا کر کے وہ چیز اثر کرے گی. شرط ہونا چاہیے اس کی، سمجھاؤں گا ابھی مثال سے. شرط پائی جانا چاہیے. تیسری چیز یہ کہ رکاوٹ کوئی نہیں ہونا چاہیے، عدم مانع. مقتضی بھی موجود ہونا چاہیے اور مانع بھی نہیں ہونا چاہیے، شرط بھی پائی جانا چاہیے. اگر یہ باتیں تینوں پائی جائیں، مقتضی موجود ہو، شرط بھی پائی جائے، کوئی مانع و رکاوٹ نہ ہو، مانع یعنی ریسٹرکشنز، پابندی، کوئی رکاوٹ نہ ہو، یہ جب 3 باتیں پائی جاتی ہیں تو جا کر کے علت ناقصہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک سبب پیدا ہوتا ہے اس کام کا. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے کسی چیز کو ہونے میں، علت تامہ، یعنی مکمل علت، مکمل ریزن. وہ کیا ہے؟ وہ مرضی پروردگار عالم. ابھی بھی 10-20% سمجھ میں آئی ہے بات. صلوات پڑھیں آپ. دیکھیے میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آگ کا ایک اثر یہ جلاتی ہے، اب بالکل سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. آگ کا کام یہ ہے جلانا. آگ اگر کہیں ہے تو یعنی مقتضی موجود ہے جلانے کے لیے، مقتضی موجود ہے جلانے کے لیے. لیکن اس کی شرط ہے، آگ ایسے نہیں جلاتی. آگ صرف پاٹا میں جلے، ہم یہاں نہیں جلیں گے، گرم ہوئیں گے. اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جو جس کو جلنا ہے وہ آگ میں، اور اس کی جو لکڑی ہے وہ لکڑی آگ میں ڈالی جائے تو جلے گی. 2 کلومیٹر دور ہے تو نہیں آگ پکڑ لے گی. آگ سے لکڑی جب ملے گی تو جلے گی. تو شرط بھی پائی جانا چاہیے تو اثر ہوئے گی، آگ اثر ہوگا آگ کا. رکاوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. لکڑی اگر گیلی ہے تو نہیں جلے گی، کیونکہ رکاوٹ ہے یہاں پر. فائر پروف ہے، ایسے ایسے کیمیکل آ گئے ہیں، لگ جاتے ہیں، نہیں جلتے، ہے نا. تو رکاوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، لکڑی گیلی بھی نہیں ہونا چاہیے تو جا کر کے جلے گی. یہ تینوں باتیں جب پائی جاتی ہیں تو علت ناقصہ یعنی ناقص، ادھوری علت پائی جاتی ہے. ہاں اب لکڑی جلنا چاہیے. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مرضی پروردگار بھی ہونا چاہیے. اگر اللہ کا ارادہ ہوگا تو ہی لکڑی جلے گی. تمام شرائط کے باوجود، چاہے جسم میں لکڑی موجود بھی ہو، ملی ہوئی بھی ہو، چاہے رکاوٹ نہ بھی ہو، کوئی لکڑی سوکھی ہو، گیلی بھی نہ ہو، تو بھی اللہ کی مرضی ہوگی تو ہی یہ لکڑی جلے گی، نہیں تو نہیں جلے گی. جیسا کہ آپ نے دیکھا مثال جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے تھوڑی بہت نہیں، انبار لگا تھا لکڑیوں کا. سب سوکھی لکڑی بھی تھی، سب آگ کے اندر بھی تھی. آگ بالکل بہت شعلہ ور تھی، اتنا تھا کہ اوپر سے پرندے بھی اگر گزرتے تو جل جاتے تھے. ساری چیزیں موجود تھی، لیکن ایک چیز موجود نہیں تھی جو سب سے زیادہ اہم ہے. وہ کیا؟ مرضی پروردگار. اللہ کا ارادہ نہیں تھا جناب ابراہیم کو جلانے کے لیے. اس لیے اللہ نے جب یہ کہا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آپ جو ہے جناب ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی. تو ساری چیزوں کو موجود ہونے کے باوجود آپ نے نہیں جلایا جناب ابراہیم کو، یعنی مرضی پروردگار عالم سب سے بڑی شرط ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ ارادہ ہے. سلام دے دیجیے آپ. دعا بھی ایسے ہی ہے، صرف یہی مثال اگر سمجھ آئے کہ الفاظ جو گاڑے گاڑے ہیں وہ حوض علمیہ اور ہمارے لوگ کی اصطلاح اسے بھول جائیے. مثال لکڑی کی سمجھیے کہ دعا ایک مقتضی ہے، ایک آگ ہے جس کا کام جلانا دعا، لیکن اس کی کچھ شرائط ہے. مثال کے طور پر اس کی ایک شرط ہے جو آج میں انشاءاللہ بیان کروں گا تفصیل کے ساتھ تھوڑا، کہ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ صحیح موقع پر صحیح جگہ پر دعا کی جائے. زمان اور مکان شرط ہے، ایک شرط ہے. معنی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے دعا کے قبولیت میں. اگر آج تو نہیں پہنچ پاؤں گا، کل اگر تقریر ہوئی ہے ہمارے مجلس انشاءاللہ تو میں معنی بتاؤں گا. ایک معنی دعاؤں کے قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے، جس کی طرف ایک مجلس میں اشارہ ہو چکا ہے، یہ لقمہ حرام. اگر پیٹ میں حرام غذا موجود ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. ایک لقمہ بھی حرام اگر شکم میں ہے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، معصومین نے فرمایا. تو رکاوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی لقمہ حرام بھی پیٹ میں نہیں ہونا چاہیے. جب یہ تینوں باتیں جمع ہو جائے، یعنی دعا بھی ہو
اور شرط بھی پائی جائے، مثال کے طور پر کہا جائے کہ صحیح موقع پر صحیح زمانے میں دعا مانگی جا رہی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، شکم میں حرام غذا بھی موجود نہ ہو، تب جا کر کے ایک علت ناقصہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ علت تامہ، یعنی مرضی پروردگار عالم، جب تک مرضی پروردگار عالم نہیں ہوگا وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک صلوات کہہ لیجیے آپ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ایک بڑا صلوات کہہ لیجیے آپ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ادھر آپ نے دعا کیا اور اللہ کے جو ہے وہ گردن دب گئی اور اللہ جو ہے واجب ہے اس کے اوپر دعا قبول کر لینا۔ اللہ نے صرف یہ کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں جواب دوں گا۔ جواب پازیٹیو میں بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو میں بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ مصلحت دیکھے گا، حکمت دیکھے گا، کیا چیز ہے۔ آپ مانگ لیجیے کچھ ایسے ہی بدعا اکثر انسان کر دیتا ہے، یا کسی اور مومن کے لیے بدعا مانگنے کے لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے نہیں۔ اور پھر میں نے پچھلی مجلسوں میں بھی کہا، کل کی مجلس میں بھی ظرفیت وغیرہ دیکھ کر کے دعا صرف مقتضی ہے، باقی جو ہے وہ اگر دیکھیں یہاں پر بھی تھوڑی سی ایک علمی بات آ گئی، پھر سے ایک جملے کو سن لیجیے غور سے کہ اگر مرضی پروردگار سب سے بڑی چیز نہ ہو، میں نے کہا جناب ابراہیم کی مثال آپ کو دی کہ وہاں ہر چیز موجود تھی، آگ بھی موجود تھی، لکڑی بھی موجود تھی، لکڑی گیلی بھی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، علت ناقصہ وہاں موجود تھا، لیکن علت تامہ یعنی مرضی پروردگار اعلیٰ موجود نہیں تھی۔ ارادہ پروردگار نہیں تھا کہ جناب ابراہیم جلے، لہٰذا جناب ابراہیم نہیں جلے۔ یہاں علماء بیان کرتے ہیں، سمجھ میں آ جائے تو بہت خوشا بحال شما، مگر نہ کوئی بات نہیں، کہ اگر مرضی پروردگار عالم کا کوئی دخل نہ ہو تو کیا پریشانی آتی ہے؟ کہتے ہیں استغناء عالم عن اللہ، یعنی اللہ سے یہ دنیا، یہ کائنات، یہ یونیورس اللہ سے بے نیاز ہے، چاہے اللہ کی مرضی رہے چاہے نہ رہے یہ کام ہوگا، جبکہ اللہ سے کوئی چیز بے نیاز ہے ہی نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، تو غنی مطلق صرف ذات پروردگار عالم ہے، باقی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ تو اگر آگ جلانا کا آگ کافی ہو جلانے کے لیے مرضی پروردگار کا کوئی دخل نہ ہو، یا اس کا مطلب آگ بے نیاز ہے اللہ سے اپنے کام کرنے میں، جب کوئی چیز اللہ سے بے نیاز نہیں ہے۔ اور اگر بے نیاز مان لیا جائے، یہ ہمیں معلوم ہے بہت مشکل باتیں ہیں، لیکن سن لیجیے، کوئی بات نہیں، بعد میں بھول جائے گا، کوئی بات نہیں۔ اگر عالم، یہ کائنات، یہ دنیا اللہ سے بے نیاز ہو، اللہ کی اس کو ضرورت نہ ہو، تو پھر اللہ کو ایک نام ہے قیوم ہونا، تو اللہ کی قیومیت ختم ہو جاتی ہے، سلب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قیوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ ہر چیز کو باقی رکھنے والا، زندہ رکھنے والا، قائم رکھنے والا۔ اللہ کا اگر کوئی ضرورت ہی نہیں تو پھر ہماری سانس آپ خود بخود اپنے مختار ہے۔ اللہ نے سانس کو ہماری برقرار رکھا ہے، اللہ نے روزی دے کر کے ہماری حیات کو برقرار رکھا ہے، غذائیں دے کر کے، سانس دے کر کے۔ اگر ہم کو اللہ کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر اس کا مطلب اللہ قیوم نہیں ہے، جبکہ اللہ کا ایک لقب اور ایک نام قیومیت ہے۔ ایک سوال دے دیجیے آپ۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ باتیں مجھے معلوم ہے، لیکن جواب جو ہے وہ دینا ہی ہے نا، جو ہے کہتے ہیں ماں لا یدرک کلو لا یدرک کلو۔ اگر پورا نہیں سمجھ میں آ گیا تو تھوڑا بہت بھی جو سمجھ آئے گا وہ بھی ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ ہماری طرف سے حجت تمام ہونا چاہیے۔ ایک بار اور مل کر کے سلام۔ اب یہاں تک چھوڑیے، اب میں کچھ جلدی آسان باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دعا کیا جاتا ہے، دعا کی جو میں نے کہا شرائط ہوتی ہیں، کچھ شرائط میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے بنیادی شرط جو دعا کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں اور روایتوں سے یہ بات ہے کہ ہم کو جو دعا میں حالت استقرار ہونا چاہیے۔ استقرار یعنی انقطاع، یعنی صرف اور صرف اللہ سے امید لگانا، اللہ کے علاوہ دوسرے جو ظاہری اسباب ہیں ان سے وابستگی نہیں ہونا، صرف اور صرف اللہ سے۔ فلاں بھائی مدد کر دے گا، فلاں ٹرسٹی مدد کر دے گا، فلاں ادارہ مدد کر دے گا، فلاں پڑوسی مدد کر دے گا، فلاں باس مینیجر مدد کر دے گا، جب تک یہ ذہن میں رہے گا دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ استقرار و انقطاع۔ الہی انقطع رجائی عن الخلق وانت رجائی،
मुनाजात में पढ़ते बारे ला मेरी तमाम मखलूक़ात से उम्मीदें टूट चुकी हैं, सिर्फ तू और तू मेरी उम्मीद है। मासूमीन ने चौथे इमाम की भी दुआ है, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हर मासूम ये दुआ करता नजर आता है। बारे ला मौलाए कायनात ने दुआ फरमाया, इलाही हबली कमाल अल इनक़िता इलैक, बारे ला मुझे कमाल इनक़िता अपनी तरफ मुझे अता कर, यानी मैं फिर दूसरों से उम्मीद ना लगाऊं, असबाब ज़ाहिरी से उम्मीद ना लगाऊं। फिर ठीक है आपने बेहतरीन डॉक्टर को दिखा दिया, बेहतरीन हॉस्पिटल में दिखा दिया, एमडी डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर, लंदन का पढ़ा हुआ, अमेरिका का पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी आपको ऐसा सोचना चाहिए जैसे मैं बयाबान में पढ़ा हूँ, मेरा कोई यार मददगार नहीं है सिवाय ज़ात परवरदिगार आलम। और या इसी तरह से आपके हाथ में फला ट्रस्टी ने 2 लाख का चेक दे दिया है, डिपॉजिट का पैसा आपको मिल गया है, लेकिन आप ये सोचिए अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो यह है कि आप बयाबान और सहरा में दश्त में तक तनहा मौजूद हैं, क्योंकि अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो डॉक्टर से जरा सा गलती हो गई आपकी जान खत्म। अल्लाह की मर्जी होगी तो ही उसका ऑपरेशन कामयाब होगा, तो ही उसकी दवा में तासीर पैदा होगी। उलमा ने मिसाल दिया है इनक़िता और इज़्तिरार की कि जिस तरह से अगर कश्ती बीच समंदर में है और कश्ती क्रैश हो जाए, टूट जाए कश्ती टूट के बिखर जाए, बम पड़ा, मिसाइल पड़ा, कश्ती बिखर गई, टूट गई। अब आपको कोई उम्मीद नहीं है कि फला हेलीकॉप्टर आएगा बताए, बीच समंदर में कहीं किसी को खबर ही नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं। उस वक्त इंसान अल्लाह से लौ लगाता है, अल्लाह से तवज्जो पैदा करता है, बारे रहा कोई और ताकत नहीं है, सिर्फ तू ही है जो मुझे बचा सकता है। प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन की मिसाल लेते हैं, प्लेन से जा रहे हैं, प्लेन हवा में क्रैश हो गया, अब अगर कोई जात बचा सकती है तो जात परवरदिगार आलम है और कोई नहीं। तो उस वक्त आदमी जब गिर रहा होता है आसमान से नीचे जमीन की तरफ, तो फिर फला भाई मदद करेगा, फला ट्रस्टी मदद करेगा, फला बास, फला मैनेजर, कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो परवरदिगार आलम है। इस उम्मीद से, इस तरह की उम्मीद अगर है हालत इस्तिरार, हालत इनक़िता, तो जाकर के दुआ कबूल होगी। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 65 में परवरदिगार आलम ने बड़ी, यहाँ पर भी एक ज़रीफ बात है, गौर से सुनिएगा। परवरदिगार आलम ने वहाँ मिसाल दिया है, कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जब कश्ती पर सवार होते हैं तो बड़े खुलूस से, बड़ी मोहब्बत से अल्लाह को याद करते हैं, क्योंकि खौफ होता है ना कि कश्ती कहीं डूब ना जाए, तूफान में गिर ना जाए। ये सूरह अनकबूत आयत नंबर 65, बड़े ही मोहब्बत से, खुलूस से जो पक्के अल्लाह वाले बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही कश्ती किनारे लगती है, बहुत गौर से सुनिएगा, जैसे ही कश्ती किनारे लगी, साहिल पर लगी, फिर वो शिर्क करने लगते हैं। यहाँ अजीजों पॉइंट टू बी नोटेड, जिसको कहना चाह रहा हूँ, गौर से सुनिए, वो ये है कि ये जो आयत है ये काफिरों के लिए नहीं है, ये बुत परस्तों के लिए नहीं है। इसलिए कि काफिर और बुत परस्त जो होते हैं वो तो हर हाल में भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिसकी भी इबादत कर रहे हैं, चाहे कश्ती पे सवार होने से पहले हो या कश्ती पे उतरने के बाद है। ये मुसलमानों की बात हो रही है, मोमिनीन की बात हो रही है कि कुछ लोग जब मुसीबत पड़ती है तब तो अल्लाह को याद करते हैं, और जहाँ मुसीबत खत्म हुई फिर वो शिर्क करने लगते हैं। क्यों शिर्क करने लगते हैं? उलमा ने बयान किया कि यानी अब वो असबाब ज़ाहिरी पर भी उनको भरोसा होने लगता है कि हाँ अब फला भी मदद करेगा, फला मदद कर देगा, फला मदद कर देगा। इसको इसीलिए शिर्क खफी कहा जाता है। देखिए, एक शिर्क तो ये होता है कि हम 2 खुदा माने, 5 खुदा माने, 10 खुदा माने, ये शिर्क जली है। या हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करें, ये सब खतरनाक वाली शिर्क जली बोलते हैं इसको, बहुत यानी खुले वाज़ेह जो है शिर्क है ये। लेकिन रवायतों में जो लोग रियाकारी करते हैं, दिखावे के लिए इबादत करते हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें दिखावा दिए कि भाईजान भी देख लें, पड़ोसी भी देख ले, फला भी देख ले, ये जो रियाकारी होती है ये भी एक किस्म का शिर्क है। बकल एक शख्स के कि कोई गाय परस्त, कोई गाय परस्त है, कोई बुत परस्त है, तो कुछ लोग बशर परस्त भी होते हैं, यानी इंसान को दिखाने के लिए। तो परवरदिगार आलम भी उनके लिए कहता है कि महशर में जाओ, उनसे ही अपना अजर मांगो, जिनके दिखाने के लिए तुमने फला इबादत की थी। कहते ना, एक शख्स नमाज पढ़ रहा था, कुछ लोग पहुंचे, कहा क्या नमाज पढ़ा, क्या इतनी अच्छी क़िराअत है। बीच नमाज में वो बोलता है, भाई मैं रोजे से भी हूँ। हाँ, यानी ना नमाज उसकी सही हुई ना रोजा ही उसका सही हुआ, क्योंकि नमाज तो टूट गई बोलने से और रोजे में भी रियाकारी कर दिया वो।
تو اگر اس طرح تو یہ بھی عزیزو یہ شرک ہے، اور یہ شرک ایسا ہے کہ اس میں ہم جیسے افراد یعنی مومنین اس میں گرفتار ہو رہے ہیں، خود پرستوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ حالت استقرار، حالت انقطاع، اور صلوات پڑھیں۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، دہریہ، خدا کو نہیں ماننے والا، بعد میں سنا ہوگا یہ بات ہے۔ چھٹے امام کے پاس آیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا ہوں۔ امام نے یہی پوائنٹ اسی سے اس کو جو ہے وہ مومن بنایا، مسلمان بنایا، وہ واقعی بنایا اس کو۔ امام نے پوچھا اس سے کہ یہ بتاؤ، جانتے تھے امام، یہ بتاؤ تم کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ کہا ہاں، علم امامت سے امام کو تو ہر چیز پتہ رہتی ہے اگر چاہتے تو کہا کہ تم کشتی پر سوار ہوئے، کیا کبھی تمہاری کشتی طوفانوں میں گری؟ تو اس نے کہا ہاں مولا، ایک بار ایسا ہوا تھا کشتی جو ہاں جب اللہ ہی کو نہیں مانا معلوم نہیں، مولا مان رہا ہے نہیں، بہرحال ایک عالم اور فرزند رسول تو مانتے تھے۔ تو ہاں ایک بار طوفان میں کشتی گری تو کشتی غرق ہو گئی تھی ہماری۔ تو کہا کہ جب کشتی غرق ہو رہی تھی تو تمہاری کوئی امید برقرار تھی کہ کوئی طاقت ہے جو اس ماورائے طبیعہ، جو اس نیچر، اس طبیعت، اس کائنات کی فطرت سے بالاتر کوئی ایسی طاقت اور ایسی قدرت ہے جو تم کو بچا سکتی؟ کیا تم کو ایسا لگا تھا اس وقت؟ تو اس نے کہا ہاں، اور یہ عجیب بات ہے، جبکہ ظاہری طور پر کوئی سبب موجود نہیں تھا کہ مجھے بچا لے گا، لیکن پھر بھی میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی طاقت ایسی جو مجھے بچا سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے، اور واقعی یہ ہوا تب تو بچا، آج وہاں کے سامنے کھڑا بات کر رہا ہے، تو مجھے اس وقت تک میں بھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی تو ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ امام نے کہا یہی جو تمہارے ذہن میں ہے کہ ایک قدرت ایسی ہے، ایک پاور ایسا ہے جو تم کو بچا سکتا ہے، وہی خدا ہے، وہی پروردگار عالم۔ ایک بار اور سوال کیجیے۔ سب سے بنیادی شرط جو ہے وہ یہی کہ دوسروں سے پھر امید نہ رہے۔ اگر آدھا ادھر آدھا ادھر، دو ناؤ پہ سوار اگر ہے تو منزل تک آدمی کو پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فارسی میں ایک مسئلہ ہے، کہتے ہیں پر ایک دس دو تاہی دیوانے نے وشے بلند کر، ہے نا، ایک ہاتھ سے دو تربوز نہیں اٹھا سکتے آپ۔ ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں کہ دو ناؤ پہ سوار نہیں ہونا جا سکتا ہے۔ اگر آپ الہا والی کیفیت نہیں ہے کہ آپ سوچے کہ ہاں فلاں مدد کر دے گا، فلاں مدد کر دے گا اور اللہ بھی مدد کر دے گا، تو یہ دعا کی شرائط میں سے ایک شرط پوری نہیں ہو رہی ہے۔ دعا کی ایک شرط یہ ہے کہ 100% اللہ سے آپ امید لگائیے اور کوئی امید نہ ہو۔ دوسری شرط جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ الہا یعنی اصرار۔ ایک بار آرڈر پلیس نہیں کرنا ہے آپ کو، ہوٹل میں بیٹھے نہیں ہیں آپ کے بھائی یہ مینو دیکھا آپ نے پیش کر دیا ہے، آپ کو بار 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 گڑگڑانا ہے، دعا مانگنا ہے بار بار۔ ان اللہ، حدیث ہے، ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء۔ اب ایک بار اور صلوات دیجیے آپ حضرات۔ تو باقی فرماتے ہیں کہ اللہ اصرار کرنے والوں کو، دعا میں جو لوگ اصرار کرتے ہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ تو دوسری شرط یہی ہے کہ بار بار دعا مانگے، بار بار دعا مانگے۔ یہ نہیں کہ ایک بار دعا مانگا، ایسا نہیں ایک بار ہم آئے تو ایک بار آپ آئیے، ایسا نہیں ہے، نہیں، گڑگڑائیے، فریاد کیجیے حالت تضرع میں اللہ سے دعا میں اصرار کیجیے۔ ایک شخص تھا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ شیطان پہنچ گیا موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ شیطان تو میں نے کہا نا ہائیلی کوالیفائڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے۔ شیطان وہاں پہنچ گیا، کہہ رہا ہے اتنی بار پکار رہے ہو یا اللہ، کوئی جواب نہیں جا رہا، کیا فائدہ ہوا ہے اللہ کو ایسے پکارنے کی؟ چپ ہو گیا۔ رات میں مثنوی اپنی داستانوں میں سے لکھا ہے، رات میں اس نے جناب خضر کو خواب میں دیکھا، کہا کہ تم یا اللہ کہہ رہے تھے، کیا ہوا اچانک بند کر دیا پکارنا اللہ کو؟ اس نے کہا کیا فائدہ، کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا ادھر سے۔
تو جناب خضر نے کہا یہی کیا کم ہے کہ تم کو اللہ نے یا اللہ کہنے کی توفیق عطا کی. سینکڑوں ایسے جوان ہیں, سینکڑوں ایسے ہزاروں ایسے لوگ ہیں جن کو یا اللہ کہنے کی توفیق ہی نہیں ہے. تو جناب خضر نے سمجھایا کہ اللہ کو پسند آ رہی تھی تمہاری آواز. تو ابھی تو دعا جو ہے اس میں اصرار کرنا. میرے والد صاحب چونکہ عالم دین بھی تھے اس لیے ان کی بات یہاں ممبر سے کوٹ کی جا سکتی ہے. میرے والد صاحب کہنے لگے کہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ چونکہ 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا آتا ہے, حدیث ہے, تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو ایک آدمی دعا کر رہا تھا, یا اللہ پاک میرا گھر سونے کا ہو جائے, اللہ پاک میرا گھر سونے کا ہو جائے, اللہ پاک میرا گھر سونے کا ہو جائے. تھک گیا دعا مانگتے مانگتے, تھکنا نہیں ہے بھائی, کہہ رہے تھک گیا دعا مانگتے مانگتے, چھلا کے غصے میں بولا اللہ پاک میرے گھر میں آگ لگ جائے. اسی وقت اس کے گھر میں آگ لگ جاتی. وہی وقت تھا, ایک بار اور کہہ دیتا تو دعا اس کی قبول ہو جاتی. تو بہرحال دوسری اور بڑی شرط یہ ہے کہ دعا میں الحاح اور اصرار کرنا ہے, بار بار دعا کو مانگنا ہے. میں نے شروع میں ہی بتایا کہ آج میں پرچہ لے کر کے آیا ہوں, آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں, بھاگیے گا نہیں. بھاگنے والا نہیں, لیکن توجہ سے سنیے گا. دیکھیے حافظہ کا ٹیسٹ نہیں دینا ہے, اور عمر بھی ہو گئی میری, 9-10 پوائنٹ ہیں, تو ان میں سے 6-7 مجھے یاد بھی ہے, اللہ کا گواہ ہے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ معصومین کا لفظ بھی ادا ہو اور کوئی پوائنٹ بھولوں بھی نہیں, اس لیے میں پرچہ لکھ کے بھی لایا ہوں. تیسری اور جو اہم شرط ایک یہ بھی ہے کہ دعا کا ائمہ معصومین نے کچھ وقت اور کچھ جو ہے جگہ بھی بیان کی ہے کہ کس کس وقت دعا مانگی جائے, کس کس وقت دعا قبول ہوتی ہے. ایک وقت جو میں بتا دوں, اس کے بعد پرچہ نکالتا ہوں, کہ ایک تو معصومین نے فرمایا ہے, اور بہت سارے معلوم حدیثوں وغیرہ کو ذکر نہیں کرنا, میں نے مطالعہ کیا, لیکن وقت سحر, لیکن میں نے کہا دعائے نیم شب دفع صد بلا کرے, سحر کے وقت میں, جب نماز شب کے وقت میں آدمی ہوتا ہے, اس وقت دعا کو بہت زیادہ دعا قبول ہوتی ہے. پیغمبر نے فرمایا افضل الاوقات میں سے دعا کی قبولیت ہے صبح سحری کے وقت میں دعا کی قبولیت ہے. جناب یعقوب کے پاس میں جناب یوسف کے بیٹے آئے, کہا بابا بہت بڑی غلطی ہو گئی, احساس شرمندگی ہوئی نا کہ بھائی کو کنویں میں ڈال دیا, وہ بھی مار ڈالے گی دنیا سے, جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. تو کہا بابا میرے لیے اللہ سے استغفار کیجیے. تو جناب یعقوب نے کہا سوف استغفر اللہ, بہت جلد تمہارے لیے جو ہے اللہ سے استغفار کروں گا. پھر روایت میں ہے یہاں پر کہ 2 طرح کی روایت ہے کہ اخرا ہے الی السحر, یہ جو استغفار کرنا تھا اپنے بیٹوں کے لیے, اخرا الی السحر, سحر تک کے لیے اس کو تاخیر میں ڈال دیا, یعنی نماز شب کے وقت میں دعا استغفار کیا. اور ایک جگہ ہے وہ بھی بہت مشہور ہے کہ اخرا الی سحر لیلۃ الجمعہ, شب جمعہ کے سحر تک کے لیے اس کو, یعنی ہو سکتا ہے بیچ میں 2-3 دن کا وقت گزر گیا, اور شب جمعہ کے سحری کے وقت تک کے لیے اس کو داخل کیا, اس وقت توبہ اور استغفار کیا. ایک جو وقت دعا کے قبولیت کا ہے کہ سحری کے وقت میں دعا مانگی جائے, سحری کے وقت. دوسرے کچھ جگہ ہے, ایک بار اور صلاۃ دیجیے آپ. اب میں معلوم ہے زیادہ موقع نہیں, کل کی مجلس ہے, کل بھی مختصر, اور انشاءاللہ جو ہے وہ مسائل چاہ رہا ہوں زیادہ نادانی آپ تک پہنچ جائے, اس کے لیے میں جو ہے یہ لکھ کے بھی جا رہا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, شیخ صدوق نے نقل کیا اس دعا اس حدیث کو, فرماتے 5 جگہ دعا قبول ہوتی ہے, 5 وقت پر دعا قبول ہوتی ہے, 5 اوقات ایسے ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے. 5 یہ ہے, پھر دوسری ایک حدیث ہے جس میں بھی 4 ہے. 9 جگہ میں آپ کے سامنے اس کو بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلا امام فرماتے ہیں, چھٹے امام کی حدیث ہے, شیخ صدوق نے نقل کیا ہے, عند قراءۃ القرآن, جب قرآن کی تلاوت ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تاکہ پوائنٹس آپ کے ذہن میں رہے. عند الاذان, جب اذان ہو رہی ہو تو دعا قبول ہوتی ہے. عند نزول الغیث, جب بارش ہو رہی ہو, خاص طور سے جب تیز بارش ہو رہی ہے, معصوم نے فرمایا عند نزول الغیث, جب بارش ہو رہی ہو تو دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے, اس وقت جو ہے موقع دے کر کے دعا مانگیے. اور سب سے بہترین دعا جو میں اکثر عمل کرتا ہوں, کوئی ریاکاری کا مقصد نہیں ہے, آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم, سب سے بہترین دعا اس وقت یہ مانگیے, ایک تو اپنے عاقبت بخیری کی, اور مولا کے ظہور میں تاجیل کی. ہاں, کہ مولا کا جلد از جلد ظہور ہو. ایک سلوات بھیج دیجیے آپ. پہلے بتایا عند قراءۃ القرآن,
دوسرا عند الاذان، عند نزول الغیث بارش میں، عند التقاء الصفین للجہاد، جب دو صف جہاد کے لیے، ایک مسلمانوں کی لشکر ہو اور ایک غیر مسلمانوں کا کافروں کا لشکر ہو، جب جہاد کے لیے دو صف ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور جب جنگ شروع ہونے والی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. عند التقاء الصفین للجہاد، عند دعوت المظلوم، جب مظلوم دعا کرے، جس پر ظلم ہوا وہ جب دعا کرے تو معصوم فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ دُونَ الْعَرْشِ، تو اس وقت اللہ اور اس دعا کے بیچ میں کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. یہ دعا ڈائریکٹ براہ راست اور بڑی ہی زوردار پر اثر طریقے سے اللہ تک پہنچتی ہے. یہ دعا کی صلاح دیجیے آپ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دوسری ایک اور حدیث ہے ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق یہ حدیث اصول کافی میں ہے. یہاں امام چار جگہ بتا رہے ہیں، چونکہ وہ الگ الگ تھی میں نے اس کو بھی لکھ لیا، میں نے کہا یہ بھی آپ کو سامنے پیش کرتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ چار جگہ پہ فرماتے ہیں اطلبوا الدعاء فی اربعۃ ساعات، دعا چار موقعوں پر دعا مانگو. پہلی جگہ ہے عند حبوب الریاح، جب تیز ہوا چلے، آندھی طوفان، جب آندھی ہو تیز ہوا جب چلے تو دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. معصوم کا جملہ ہے. وزوال افیا، افیا یعنی سایہ، جب سایہ جو ہے وہ ختم ہونے لگے، جب ختم ہونے کے بعد جب بڑھنے لگے، جب سایہ بڑھنے لگے. یہاں علماء میں بحث ہے، تھوڑا سا میں اشارہ کروں. بحث کیا مطلب، علامہ مجلسی کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو معصوم نے فرمایا زوال افیا، یہ ظہر کا وقت ہے، کیونکہ جب سایہ ختم ہو جاتا ہے 12 بجے قریب جب سورج سر پر ہوتا ہے سایہ ختم ہو جاتا ہے. پھر جب سایہ بڑھنے لگتا ہے، جب اول وقت ہے ظہر، نماز ظہر کا جو اول وقت ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. علامہ مجلسی نے دلیل پیش کیا ہے کہ ایک معصوم کہ جب ان پر کوئی مصیبت آئی انہوں نے غسل کیا، خوشبو لگایا اور ظہر کے وقت میں مسجد میں گئے دعا مانگنے کے لیے، یہ بھی ہے. لیکن بعض علماء عبداللہ نبوی مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں غروب آفتاب کا وقت زیادہ ہے، زوال سے منظور ہے جب سایہ جو ہے بڑا ہونے لگے، غروب آفتاب جب سورج ڈوبنے لگے. انہوں نے کیا دلیل پیش کی؟ دلیل یہ پیش کی کہ رسول خدا نے اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آتا کہ بیٹا جمعے کے دن ایک وقت ایسا وقت آتا ہے جب دعا قبول ہوتی ہے. کہا بابا کون سا وقت ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے؟ کہا کہ جب سورج ڈوبنے لگے، جب آدھا سورج تقریباً ڈوب جائے اس وقت سے لے کر کے پورا سورج جب تک ڈوب جاتا ہے. تو شہزادی کونین ایک کنیز کو یا غلام کو چھت پر بھیجتی تھی کہ جاؤ دیکھو جب سورج ڈوبنے لگے تو مجھے خبر دو. جب سورج ڈوبنے لگا تو وہ وہاں سے اطلاع دیتی تھی، تو اس وقت شہزادی دعا مانگتی تھی، دعا پوچھتے تھے. تو یہ بھی ایک وقت ہے، ہو سکتا ہے دونوں ہی مراد ہو امام معصوم کی، ہے نا، جب سایہ. تیسری جگہ جو معصوم فرما رہے ہیں وہ نزول المطر، بھائی بارش، مطر بھی بارش ہوتی ہے، جب بارش ہونے لگے تو اس وقت. اور چوتھی اور آخری جگہ اول قطرہ من دم المقتول، اول قطرہ من دم القتل المومن، کہ جب مومن کا پہلا قطرہ خون کا جب زمین پر گرتا ہے، یعنی جب شہید ہونے والا ہوتا ہے، جب جنگ میں جب مومن کا پہلا قطرہ خون زمین پر گرتا ہے تو اس وقت جو ہے دریائے رحمت اللہ کی وہ بالکل جوش میں رہتی ہے. اس وقت بھی اگر کوئی دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے. سلام دیجیے آپ. میں نے یہ 2-3 شرائط دعا کی قبولیت کی آپ کے سامنے بتائی. اب جتنا بھی وقت بچا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی بات یہ بتا کر کے آداب دعا بھی ہے. معصومین نے آداب دعا بھی بتایا کہ دعا کا کیا طریقہ ہے. دعا کے آداب میں سے ایک طریقہ میں جلدی اور واقعات اور تمام حدیث اور متن سے ہٹتے ہوئے کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچا دیں. دعا کے لیے معصومین نے جو فرمایا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ ساری دعاؤں کو زبان پر لے آئیے. یہ نہ کہیے کہ بارے تو نیتوں سے واقف ہے، ہمارے دل میں کون سی دعا ہے وہ تو بہتر جانتا ہے، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو ان دعاؤں کو قبول کرے. نہیں، معصومین نے فرمایا کہ تک تک ایک ایک دونے ایک ایک دعا کو جو بھی آپ کی حاجات ہے اس کو اپنی زبان پر لے آئیے. یہ ایک آداب میں سے. دوسرا جو ادب بتایا، طریقہ بتایا معصومین نے کہ دعا سے قبل حالت تضرع اور گریہ اور بکا کی حالت پیدا کی.
چاہے جس طرح سے بھی آپ کو بوکا اور گریا ہے، اگر نہیں رونا آ رہا ہے تو واقعی کربلا کو یاد کر کے کیسے بھی کر کے حالت گریا جب آپ کے اندر پیدا ہوگا تو دعا کی قبولیت جو ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسرے جو طریقہ جو بتایا کہ اللہ کی دعا مانگنے سے پہلے، اللہ سے دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد اور تعریف کریے، اللہ کی حمد و ثنا، اور اس کے بعد جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے، اور اس کے بعد محمد اور آل محمد پر درود بھیجیے، اور اس کے بعد اپنی دعاؤں کو مانگیے۔ چوتھا جو ادب بتایا ہے کہ دعاؤں میں انڈیویجول پرسنلی دعا نہ مانگیے، بلکہ اس میں عمومیت، حدیث پیغمبر فرماتے ہیں کہ دعا میں عمومیت پیدا کرو، میری نہیں ہماری، ہے نا۔ ثبت قلبی اعلیٰ دینی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ثبت قلبنا اعلیٰ دینی، ثبت قلوبنا اگر کہیں، ثبت قلوبنا اعلیٰ دینی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینی۔ نماز میں اکیلے پڑھنے ثبت قلبی اعلیٰ دینی، لیکن اگر عمومیت میں دعا کریے ثبت قلوبنا اعلیٰ دینی تو زیادہ بہتر ہے۔ دعا میں جتنا دائرہ پھیلا دیں گے، جتنے زیادہ مومنین کو شامل کریں گے، دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دائرہ کو وسیع کیجیے، معصومی نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پانچواں جو ہے ادب بتایا کہ بجائے کہ گھر میں بیٹھ کر کے خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر کے دعا مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ عمومی جگہ پر بھی جائے، مسجد میں جا کر کے دعا مانگے، امام باڑے میں جا کر کے دعا مانگے، بیت الصلاۃ میں جا کر کے دعا مانگا جائے، عمومی جگہ پر بھی، تو دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی اور عمدہ آداب میں سے جو علماء نے بیان کیا ہے تو یہ کہ اہل بیت کے توسل سے دعا مانگے، سب سے اہم ترین۔ بلکہ بعض علماء نے تو صرف دو ہی کو بتایا ہے کہ دو شرط بتائے، ایک یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دل نہ لگائے، کسی اور سے امید نہ لگائے، صرف اللہ سے دعا مانگے جو پہلے بتایا، اور دوسرے کہ اہل بیت کے توسل سے دعا مانگے۔ جناب آدم سے جو ترک اولیٰ ہوا، جناب آدم نبی ہے، کوئی ہمارے جیسے معمولی انسان نہیں، گنہگار انسان نہیں ہے، نبی ہے، توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ دائیں طرف اللہ نے پھر ان کو بتایا، دائیں طرف جب دیکھا تو کنجتن 5 کے نام دیکھے، پھر ان کے حوالے سے اللہ نے ان کو الہام کیا ہوئے، ان کے حوالے سے جب دعا مانگی، جب توبہ مانگی، تب جا کر کے ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ تو سب سے عمدہ اور سب سے بنیادی چیز ہے کہ اہل بیت کے توسل سے دعا مانگا جائے، تو جا کر کے۔ چوتھے امام کا بھی ایک واقعہ ہے، جب چوتھے امام جوانی کے عالم میں مکہ میں جاتے ہیں ایک بار حج کرنے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، بہت زیادہ مجمع جمع ہے، مکے میں قحط پڑ رہا تھا، پانی نہیں تھا، برس نہیں رہا تھا پانی۔ لوگ خانہ کعبہ کے اطراف میں طواف کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، لیکن کوئی بارش کے آثار نہیں۔ توجہ کیجیے، چوتھے امام فرماتے ہیں اما فیکم احد یحبہ الرحمن، اما فیکم احد یحبہ الرحمن، کیا تمہارے درمیان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ایک صلاۃ دے دیا الرحمن، کیا تمہارے درمیان میں ایک بھی ایسا نہیں جس کو اللہ پسند کرتا، جس کو اللہ دوست رکھتا ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے جوان، نہیں پہچانتے تھے، اے جوان یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمارا کام ہے دعا مانگنا، قبول کرنا نہ کرنا وہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں ایک بھی اگر ایسا انسان ہوتا جس کو اللہ پسند کرتا ہوتا تو پھر اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ تم لوگ سب لوگ ہٹ جاؤ۔ پھر امام نے دعا مانگی ہے اور اپنا واسطہ کیا، کہا الہی بحبک لی، خدا تیرے جو مجھ سے جو تو محبت کرتا اس کا واسطہ کہ تو جو ہے بارش برسا دے۔ مکے میں بات جو قحط پڑی تھی فوراً بارش ہو جاتی ہے ہمارے میں۔ ایک سوال ہے، ایک اور واقعہ چھوٹا سا آ گیا ذہن میں۔ عزیزان محترم، رسول ابتداء اسلام کے زمانے میں کہتے ہیں کہ فارس میں ایک بادشاہ تھا، اس نے رسول خدا کی تعلیمات کے بارے میں سنا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ جائے گا رسول کی زیارت کرنے کے لیے، جائے گا مدینہ، جائے گا، سفر کرے گا، لیکن اللہ کی مرضی اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کا انتقال ہونے لگا۔ جب انتقال ہونے لگا تو اس کا ایک ہی بیٹا تھا، بیٹے کو بلایا اور کہا کہ حکایت پسر شاہ کے نام سے مشہور ہے یہ حکایت، بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں اسلام لے آیا ہوں، بالکل معلوم ہے تم بھی اسلام لے آیا ہو،
میری خواہش تھی کہ رسول خدا کی زیارت کرنے جاؤں گا، لیکن لگتا ہے کہ میں نہیں جا پاؤں گا، میرا وقت آ گیا ہے۔ میرے مرنے کے بعد، غسل و کفن کے بعد، تم، میری وصیت یہ ہے کہ مدینہ جانا رسول اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ 10 تھیلی سونے کے سکے ہیں، یہ 10 تھیلی اشرفیاں یہ رسول خدا کو دینا کہ اسلام کے ترویج کے لیے اس کو استعمال کریں، اور ایک یہ 11ویں تھیلی بھی ہے، یہ تم کو جو مدینے میں جو تمہاری رہنمائی کرے، جو تم کو گائیڈ کرے، جو تم کو رسول خدا تک پہنچائے، یہ 11ویں تھیلی اس کو دے دینا انعام کے طور پر، اس کا بھی ایک احسان رہے گا تمہاری گردن پہ۔ خیر اس کا انتقال ہو گیا، اس جوان نے دفنایا اور اسلامی طریقے سے سب تمام چیزیں، اور اس کے بعد باپ کی وصیت پوری کرنے کے لیے نکل پڑا سفر میں۔ پہلے زمانے میں گھوڑے اور اونٹوں کا سفر تقریباً 1 مہینہ لگ گیا پہنچتے پہنچتے مدینہ۔ مدینے کے باہر یہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے 2-3 یہودی ہیں، وہ بیٹھے ہیں۔ اس کو کیا معلوم یہ کون لوگ ہیں کیا نہیں، اس نے پوچھا کہ بھائی میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہوں رسول خدا سے، پیغمبر اکرم سے، اور میں جو مجھے وہاں تک پہنچائے گا اس کو میں 1 تھیلی اشرفی سونے کے سکے دینار میں اس کو دوں گا۔ ہم یہودیوں نے دیکھا کہ اس کے سواری میں تو بہت ساری تھیلیاں ہیں، سمجھ گئے کہ یہ بہت پیسہ لے کر کے آیا، یہودی صفت، یہودی تھے ہی وہ۔ انہوں نے کیا کیا، کہا کہ بیٹھو بیٹھو اور سو جاؤ تم، ابھی ہم جو ہے پیغمبر گئے ہوئے وہاں، آج عید ہے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے گئے ہیں، جب تک تم آرام کرو ہم ابھی چلتے ہیں تم کو لے کر کے۔ وہ سو گیا جوان، سونے میں ہی ان تینوں یہودیوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد پوری 11 تھیلی جو اشرفی کی لے لیا اور آپس میں بانٹنا شروع کر دیا، یعنی آپس میں گننا شروع کیا پہلے۔ اب وہ جو اونٹ تھا اس نے جب دیکھا کہ میرا مالک قتل ہو گیا تو اس خون میں اپنے بدن کو مزہ تھوڑا سا لگایا اور چیختا ہوا صحرا میں بھاگا، بھاگتے ہوئے اسی طرف سے گزرا جدھر سے رسول خدا مسلمانوں کے ساتھ میں آ رہے تھے۔ دیکھا کہ اونٹ جا رہا ہے چیختا ہوا، تو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو یہ اونٹ جو ہے کچھ فریاد کر رہا ہے، پکار رہا ہے، جاؤ دیکھو کیا ہے، اس اونٹ کو لے کر کے آؤ۔ اونٹ کو لے کر کے آئے، پھر اونٹ تیزی سے اسی مالک کی طرف رہنمائی کرنے لگا۔ بہرحال مسلمان سارے پیغمبر کے ساتھ ساتھ آئے، دیکھا کہ ایک جوان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور 3 یہودی بیٹھے سونے کے سکے گن رہے ہیں۔ مسلمانوں نے پوچھا کہ کیا ہے بھائی، کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا، کیسے یہ پیسہ ملا، یہ لاش کیسی پڑی ہے؟ تو ان یہودیوں نے بتایا کہ یہ چور تھا، یہ اس نے ہمارے گھر میں چوری کی، ہمارے گھر کی پوری دولت، پورے سونے سب سمیٹ کر کے بھاگ رہا تھا، ہم لوگوں نے اس کو یہاں پکڑا، اور پکڑنے کے بعد جنگ ہوئی اور ہم لوگوں نے اس کو قتل کر دیا، اب ہم اپنا سونا لے کر کے جانا چاہ رہے ہیں۔ اتنا جب اس نے کہا، جناب جبرائیل آئے، کہا کہ اے رسول خدا ماجرا ایسا نہیں ہے، اونٹ کو آپ حکم دیجئے کہ اونٹ جو ہے وہ جواب دے، بولے فصیح عربی میں جواب دے کہ کیا ہوا۔ رسول خدا نے حکم دیا اونٹ کو کہ اے اونٹ تم بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ اونٹ قدرت خدا سے، معجزے سے گویا ہوا، اس نے فصیح عربی میں بتانا شروع کیا کہ میں میرا مالک آپ سے ملنے کے لیے آ رہا تھا اور ایسا ایسا تھا، اور ان تینوں یہودیوں نے میرے مالک کو قتل کر دیا۔ اب ان یہودیوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے جادو کیا ہے، جانور کہیں بولتا ہے، یہ جادو ہے، بنی ہاشم کا جادو مشہور ہے۔ میں لوگ ہر جگہ بعض دشمنان اسلام جو ہے لوگوں نے بار بار یہ تہمت لگائی ہے کہ لوگ جادوگر ہیں، ماذا اللہ، کہا یہ آپ نے جادو کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم جانور بول رہا ہے، جانور کی بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ پھر جبرائیل آئے، کہا کہ اے پیغمبر اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم اللہ سے دعا مانگو، میرے یہ شاید مثال ہے، اللہ سے دعا مانگو کہ یہ جوان جس کو قتل کیا یہ زندہ ہو جائے اور یہ گواہی دے۔ اب دیکھیے توجہ یہی پہ کرنا ہے، اب پیغمبر نے دعا مانگا، بارے تجھے آسمان اور زمین کا واسطہ، تجھے عرش اور کرسی کا واسطہ، تجھے عیسیٰ اور موسیٰ کا واسطہ، جو ہے یہ جوان کو زندہ کر دے۔ پھر جبرائیل نے کہا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ شفیع کافی نہیں ہے، یعنی ابھی بھی جو ذکر کہ آپ نے شفاعت قرار دیا ہے جن کے ذریعے سے وسیلے سے آپ دعا مانگ رہے ہیں، یہ لوگ کافی نہیں ہے ابھی۔ اب پیغمبر نے اور پڑھایا شفیع، کہا تجھے عرش و کرسی کا واسطہ، تجھے عیسیٰ کا واسطہ، موسیٰ کا واسطہ، نوح کا واسطہ، ابراہیم کا واسطہ، تمام نبیوں کو
नबियों का नाम लिया, उनका वास्ता इनका वास्ता, शायद रसूल का तवाज़ो रहा हो, सारा वास्ते से दुआ मांगा, फिर भी नहीं जिंदा हो। फिर जिब्रील आए, कहा अल्लाह कह रहा है कि ऐ मोहम्मद, जब तक तुम शफी में अपना और पंजतन पाँच का पूरे का नाम नहीं लोगे, जब तक तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होने वाली। फिर पैगंबर अकरम ने उन शफी में जब अपना और तमाम अहले बैत यानी पंजतन पाँच का जब नाम लिया और उस तवस्सुल से जब दुआ मांगा तो जाकर के दुआ कबूल हुई और उस जवान जिंदा हुआ और उसने पूरा माजरे को बयान किया। एक सलात कीजिए अजीजों, तो ये है अहले बैत के तवस्सुल से अजीजों दुआ मांगा जाए। लेकिन करबला का मैदान में अजीजों देखिए, एक बात ज़हन में रखिए कि दुआ जानमाज पर मुसल्ले पर दुआ मांगना हर इंसान का फर्ज है और फरीज़ा है, ना मांगना बल्कि कुफ्र और तकब्बुर के ज़ुमरे में आता है। लेकिन इम्तिहान के वक्त में दुआ मांगना ये सही नहीं है। जनाब इब्राहिम को जब आग में फेंका जा रहा था, अगर उस वक्त भी जनाब इब्राहिम दुआ मांग लेते, बार मुझे इस इम्तिहान से बचा ले, इम्तिहान से अल्लाह बचा तो देता, लेकिन इम्तिहान के गोया इम्तिहान में शरीक नहीं हुई। इमाम हुसैन अगर करबला में ये दुआ मांग लेते कि बार मुझे इस इम्तिहान से नजात दे, मुझसे ये इम्तिहान ना ले, परवरदिगार आलम उनकी दुआ सुन लेता, लेकिन फिर वो मर्तबा नहीं मिलता जो इमाम हुसैन का मर्तबा अल्लाह की नज़र में था। इसीलिए जब मदीने से निकलने ही लगे हैं, उसी वक्त तमाम मलाइका आए, जिन्नात आए, मलाइका आए, कहा कि आपके उठने से पहले पहले हम इन सब को फना कर देंगे। करबला में भी आए, इनको आप बस इशारा कीजिए, हम इनको फना कर देंगे। इमाम हुसैन ने क्या कहा कि अल्लाह, जितनी कुदरत तुम्हारे पास है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह ने मुझे कुदरत अता की है। लेकिन ये इम्तिहान का वक्त है, इम्तिहान का वक्त है। इस वक्त जो है दुआ मांग कर के इम्तिहान टल जाए ये मुमकिन नहीं है अजीजों। लेकिन एक वक्त ऐसा है कि इमाम हुसैन सबसे करबला में जो अजीजों मकातिब में मिलता है कि सबसे दिलखराश मंजर जो करबला के पूरे वाक़े में है वह इमाम हुसैन का रुखसती का वक्त है। जब इमाम हुसैन आखिरी बार रुखसत होने के लिए आए तो कहते हैं, या ज़ैनब, ऐ कुलसूम, ऐ सकीना, अलैकुन्ना मिन्नस सलाम, आप सबको मेरा सलाम हो। जनाब फिज़ा की तरफ मुखातिब हो गए, ऐ फिज़ा माँ, आपके भूख और प्यास, आपके खाने और पीने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं आपकी इस जिम्मेदारी को भूल गई। जनाब फिज़ा ने कहा, ऐ बेटा, ऐ आका, आसमान और जमीन के दरमियान में जो कुछ भी है वो सब आप पर फिदा हो, सब आप पर फिदा हो। हाँ अजीजों, इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ बहन ज़ैनब, इतनी सौबिन अतीब ला यरगबु फीहि अहद, मेरे लिए एक पुराना ऐसा कपड़ा लेके आओ जिसमें किसी को कोई दिलचस्पी ना हो। जनाब ज़ैनब एक लिबास लेकर के आती हैं, इमाम हुसैन उस कपड़े को भी जगह जगह से चाक करते हैं ताकि ये मलून ऐसा ना हो कि मेरे कत्ल के बाद मुझे बरहना कर दें। हाय मजलूम है इमाम हुसैन, कि इमाम हुसैन की ये ख्वाहिश भी नहीं पूरी हुई और कत्ल करने के बाद इन मलूनों ने लाशे हुसैन को बरहना किया। और उसके बाद इमाम हुसैन जब रुखसत होने लगे अजीजों तो मिलता है मकाम में जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, महलन महलन या आखी, ए भाई थोड़ा सा ठहर जाओ, मैं अपनी माँ की वसीयत पूरी कर दूँ। और जनाब ज़ैनब के पास इमाम हुसैन जब रुकते हैं तो जनाब ज़ैनब आगे बढ़ करके हुसैन का गला चूमती है। मेरी माँ ने वसीयत की थी कि जब मेरा बेटा आखिरी रुखसत पर जाने लगे तो मेरे बेटे का गला चूम लेना। इमाम हुसैन को भी माँ की वसीयत याद आई। इमाम हुसैन ने भी आगे बढ़कर कहा, अरे बहन ज़ैनब, मुझे भी वसीयत माँ की पूरी करने दो। जनाब ज़ैनब के बाजू का बोसा लिया। हाँ, उनको भी पता था कि इसी बाजुओं में रस्म बनेगी। हाँ दीदो, क़यामत की जंग होती है, लेकिन इमाम हुसैन ने एक जगह को करार दिया था, जंग करते करते वहाँ वापस आते थे और बुलंद आवाज में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते थे ताकि खैमों में जो मौजूद है उनको ढारस रहे कि अभी हमारा आका जिंदा है, हमारा बाबा भी जिंदा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि घोड़े पर इमाम हुसैन डगमगाने लगे। यहाँ अब्दुल्ला मिश्कीनी कहते हैं कि जब इमाम हुसैन गिरने लगते थे घोड़े से तो कभी दाहिनी तरफ गिरते थे तो कहते थे ला वल्लाह ला वल्लाह, जब बाईं तरफ गिरने लगते थे तो भी कहते थे ला वल्लाह ला वल्लाह। यहाँ कहा जाता है कि अरब में ला वल्लाह उस वक्त कहते हैं जब कोई चीज किसी के सामने पेश की जाती है, अगर उसको इनकार करना होता था तो कहता था ला वल्लाह।
जब इमाम हुसैन गिरने लगते थे कभी दाहिनी तरफ रसूल खुदा आगे बढ़ते थे, अरे बेटा आओ मेरे आगोश में गिर जा। कभी ये मौला मुर्तजा अली मुर्तजा आगे बढ़ते थे, अरे बेटा आओ मेरे आगोश में। कभी इमाम हसन, कभी शहजादी फातिमा ज़हरा, लेकिन इमाम हुसैन कहते थे ला वल्ला, यानी आप लोग हट जाइए, मुझे जमीन पर गिरने दीजिए, ये मेरे इम्तिहान का वक्त है। हाँ अजीजों, इतना अजीजों इमाम हुसैन के जिस पर जख्म लगे, इतने तीर और तलवार और पत्थर पड़े थे कि सैयद सज्जाद से जब पूछा गया कि आपके बाबा के जिस पर कितने जख्म लगे थे, तो चौथे इमाम ने अंगूठी के नक को दिखाया, कहा मेरे बाबा के जिस पर इतनी भी जगह नहीं बची थी जहाँ पर चोट न पहुंची हो। हाँ अजीजों, इमाम हुसैन पेशी के आलम में है। बहुत लोगों ने समझा कि इमाम हुसैन शहीद हो गए, उनका इंतकाल हो गया। शिब्र बेहया कहता है कि मैं अभी पता चलाता हूँ कि इमाम हुसैन जिंदा है कि मर चुके। घोड़ों का रुख खैमों की तरफ कर दो। जैसे ही खैमों की तरफ रुख हुआ, इमाम हुसैन कोहनियों के बल उठते, कहते हैं ऐ लोगों, अगर तुम्हारा दीन खत्म हो चुका है, तुम्हारा ईमान खत्म हो चुका है, तो कम से कम इंसानियत तो बरकरार रखो। अरे ये कौन सी इंसानियत है, पहले मुझे कत्ल करो फिर खैमों की तरफ रुख करो। हाँ अजीजों, ये कैसी इंसानियत है कि ऐसे खैमों में आग लगा दी जाए जिसमें बीमार का बिस्तर हो, जो गशी के आलम में पड़ा हो। अजीजों, ये कौन सी इंसानियत है कि एक 4 साला बच्ची के कान से गोशवारे को खींच लिया जाए। अजीजों, ये कौन सी इंसानियत है कि ऐसे खैमे में आग लगा दी जाए जिसमें तमाम बीवियां रसूल ज़ादिया मौजूद हो। अजीजों, काश के जुल्म यहीं पर खत्म हो गया होता, लेकिन मकातिल में मिलता है कि 10 घोड़े जो बदमाश किस्म के घोड़े थे, उनको नई नई नाल लगाई गई। मकातिल में मिलता है और किताबों में है कि जब घोड़ों पर नई नाल लगाई जाती है तो जो घोड़े होते हैं उनको बार बार पैर जमीन पर मारना अच्छा लगता है, उनको इसमें मजा आता है। ऐसे लिए जानबूझ करके नई नाल लगाई गई घोड़े पर, ताकि ये हुसैन के लाश को अच्छी तरह से पामाल कर सके। यही हुआ कि रिवायतों में है कि इमाम हुसैन की सीने की हड्डी पीठ से मिल गई थी, उस सीने की हड्डी से मिल गई थी। ऐ काश के यही पर इंतहा हो गई थी, लाश हुसैन को बराना न किया गया होता। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लब।